अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ मस्जिद के बाहर खड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। असल में बात यह है कि इस मस्जिद के पीछे है एक पार्क और वहाँ पर मैं डेली वॉक करने के लिए आती हूँ। और जब भी मैं वॉक करके फ़ारिग होती हूँ तो मैं पहले देखती हूँ कि मस्जिद के आसपास रश तो नहीं है या यहाँ पर नमाज का टाइम तो नहीं हो रहा। जब मैं देखती हूँ कि रश नहीं है और नमाज का टाइम भी नहीं है तो फिर मैं लाजमी आती हूँ और यहाँ पर खड़े होकर मैं एक बार सूरह इखलास ज़रूर पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी ज़रूर मांगती हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला बेशक हर मुसलमान के दिल में बसते हैं और हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं, तो अल्लाह ताला से हम जहाँ से भी बैठ कर दुआ मांगें वो ज़रूर कबूल होती है। लेकिन बस सारी बात अकीदत की है। आज आप लोगों से कुछ दिल की बातें करनी थी। एक वक्त था जब ऐसे होता था कि अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल आई है, कोई बुरा वक्त आ गया है या कोई गम की हालत चल रही है, सिर्फ तभी मैं अल्लाह ताला को याद करती थी। ये भी अच्छी बात है कि अगर आप गम में, दुख में या किसी मुश्किल में मुब्तला हैं, बेशक अल्लाह ताला से ही रब्ता करना चाहिए। मुझे यही लगता था कि बस गम में, दुख में, किसी परेशानी में ही अल्लाह को याद करना होता है। तो मैं अल्लाह ताला को याद करती थी, अल्लाह ताला से मदद मांगती थी और यकीन करें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और अल्लाह ताला ने मेरी मदद ना फरमाई हो। हमेशा अल्लाह ताला ने मेरी उस मुश्किल को, उस दुख को, उस परेशानी को दूर फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ऐसे होता था कि जब वो परेशानी मेरी दूर हो जाती थी ना, फिर मैं अल्लाह ताला से गाफिल हो जाती थी, लापरवाह हो जाती थी, भूल जाती थी। अभी आप लोगों में से जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ज़रा मुझे बताएं कि कितने लोग अभी भी ऐसे ही करते हैं। मतलब कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई तो अल्लाह ताला को याद कर लिया, कोई बीमारी आ गई तो अल्लाह ताला को याद कर लिया, मगर जैसे ही वो बीमारी, वो परेशानी, वो दुख अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमाया तो अल्लाह ताला से गाफिल हो जाते हैं। नमाज़ें पढ़ना छोड़ देते हैं, तस्बीहात करना छोड़ देते हैं, कुरान पाक की तिलावत बंद कर देते हैं। मतलब एक तरह से अल्लाह ताला से गाफिल हो जाते हैं। खैर, इंसान सदा एक जैसा तो नहीं रहता। वक्त और उम्र के साथ साथ इंसान के मिजाज और उसकी तबीयत में भी तब्दीली आती जाती है, जैसे कि मेरे मिजाज में आई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिस एक गफलत में पड़ी हुई थी वहाँ से मैं निकल आई। और आप सब लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग अपने दुख में, अपने गम में अल्लाह ताला को याद करते हैं, करना भी चाहिए, बेशक अल्लाह को ही याद करना चाहिए, क्योंकि वो दुख, वो गम सिर्फ अल्लाह ताला ही मिटा सकते हैं। लेकिन अपनी खुशियों में भी अल्लाह ताला को ही याद रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हमारे वो दुख, वो गम ख़त्म हो जाते हैं तो जब अल्लाह ताला हमें खुशियाँ दे देते हैं तो खुशियों में हम भूल ही जाते हैं अल्लाह ताला को, हम उसका शुक्र भी अदा करना भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तो जब अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते हैं और हमारे दुख, हमारे गम, हमारी मुश्किलात दूर फरमाते हैं तो हमें तो और ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुआएं ना पूरी होने की वजह से अल्लाह ताला से दुआ ही करना छोड़ देते हैं। सीधा सीधा तो मतलब ये हुआ कि उन्हें अल्लाह ताला पर ट्रस्ट ही नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी कभी नहीं छोड़नी, किसी भी मुसलमान ने किसी भी सूरत में दुआ मांगनी नहीं छोड़नी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला से इसरार कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के पूरा होने के लिए, किसी मुश्किल के दूर होने के लिए हम बार बार अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे होते हैं, मगर वो नहीं पूरी हो रही होती दुआ, तो हम मायूस हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करना छोड़ देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से मांगें, जिस भी वक्त मांगना चाहते हैं मांगें, क्योंकि क्या पता अल्लाह ताला किस वक्त में की हुई दुआ आपकी सुन ले। जितनी भी ख़वातीन हैं जो मेरा व्लॉग देख रही हैं या सुन रही हैं, एक लम्हे के लिए ना आप लोग अपने बचपन में चली जाएं, सिर्फ एक लम्हे के लिए, और सोचें कि आप छोटी बच्ची बन गई हैं जिस तरह आप अपने बचपन में थी। और जब आपको कोई चीज़ लेनी होती थी तो आप अपनी अम्मी से या अपने अब्बू से किस तरह ज़िद करती थी। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। मैं तो बहुत ज़िद किया करती थी। मैं बहुत छोटी होती थी, मुझे जूते लेने का बहुत शौक़ होता था। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब आई थिंक मैं थी कोई 3 साल की, 3 या 4 साल की। तो मुझे जूते लेने का बहुत शौक़ होता था। तो मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि जब भी मार्केट जाती थी वो मुझे लेकर, तो मैं जूते वाली शॉप के आगे, शू शॉप के आगे बैठ जाती थी और मैं कहती थी कि मुझे जूता लेना ही है। और अम्मी बताती हैं कि अगर मैं नहीं दिलवाती थी तो फिर रो रो कर वहाँ
میں لیٹ جاتی تھی اور ہلتی نہیں تھی وہاں سے، تو مجبوراً پھر امی کو دلوانا پڑتا تھا۔ اچھا ایسا کئی بار ہوا، امی بتاتی ہیں کہ گھر میں جوتوں کا، میرے جوتوں کا مطلب ڈھیر لگ گیا تھا، اتنے جوتے ہو گئے تھے خرید کر۔ تو امی بتاتی ہیں کہ ایک بار امی مجھے لے کر گئیں مارکیٹ، اور اسی طرح میں شو شاپ کے آگے بیٹھ گئی کہ نہیں مجھے تو جوتا لینا ہی ہے۔ تو آخر اس دن امی نے مجھے وہیں چھوڑ دیا، اور امی بتاتی ہیں کہ مجھے وہ وہاں چھوڑ کر گھر واپس آ گئیں، اور جو شو شاپ ہے نا وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ لیکن گھر آ کر امی نے فوراً ابو کو بھیجا۔ وہ اس وقت نا بڑے لائک، میں اپنے بچپن کی بات بتا رہی ہوں، تو بڑے اچھے حالات ہوتے تھے ہمارے ملک کے، یہ اغوا وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس وقت۔ تو خیر ابو گئے اور پھر مجھے وہاں سے لانے کی بہت کوشش کی، مگر میں اتنا رو رہی تھی کہ ابو میرے رونے سے ہی ڈر گئے، اور ابو نے پہلے مجھے وہاں سے جوتے دلوائے اور پھر میں جوتے لے کر گھر واپس آئی۔ تو بات صرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہمارے والدین ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ہمارا صرف ایک دنیا کی حد تک رشتہ ہے، یعنی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی ہمارا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو ہمارا ابدی رشتہ ہے وہ تو ہمارے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے، 2 دفعہ میں، 3 دفعہ میں، 4 دفعہ میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضد کرنا چھوڑ دیں اللہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں اللہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں اللہ سے، بلکہ اور شدت کے ساتھ مانگیں، اور یقین کے ساتھ مانگیں، اور ضد کے ساتھ مانگیں۔ یہ ضد جو میں کہہ رہی ہوں نا، یہ میں پیار والی ضد کہہ رہی ہوں، اور لاڈ کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نا صرف ایک بات کا یقین رکھا کریں کہ اگر تو یہ دعا آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول ضرور فرمائیں گے، اور اگر یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ٹرسٹ ہو جائے گا نا، اتنا یقین ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مایوسی کبھی نہیں ہوگی۔ ایک اور بات کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین پر چلانا ہے نا، تو پھر ہمیں خود ان کے سامنے ایک رول ماڈل بننا پڑے گا۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر میں خود نماز نہیں پڑھتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو کیسے کنونس کر سکتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے؟ ایک باپ ہے وہ خود سگریٹ پیتا ہے، وہ کیسے اپنے بیٹے کو منع کر سکتا ہے کہ سگریٹ مت پیو، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے؟ ایک ماں ہے وہ فلمیں دیکھتی ہے، گانے سنتی ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو منع کر سکتی ہے کہ فلمیں مت دیکھو یا گانے مت سنو؟ مطلب اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے دین کے راستے پر چلیں تو پھر ہمیں خود رول ماڈل بننا ہوگا۔ اگر میں خود روزہ نہیں رکھتی ہوں، اگر میں خود زکوٰۃ اور خیرات کا اہتمام نہیں کرتی ہوں، میرے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے یہ سب کچھ خود کرنا ہوگا تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھیں اور بغیر کہے ہمیں فالو کریں۔ اچھا میری بہت ساری بہنوں کے مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایمز آ رہے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو میں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، اگر آپ لوگ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر مجھے فالو کر لیں۔ تو بہت ساری بہنوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ میں مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤں۔ کافی دنوں سے میں اس پر ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی مگر مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ فائنلی آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں یہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں سے کرنا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی معتبر ہیں، مگر یہ جو 2 نام ہیں ان کو ہم نے خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کی انشاءاللہ ساری مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ان مالی مشکلات میں ہر وہ مالی مشکل شامل ہے جو پیسے سے پوری ہونی ہے۔ جیسے میری بہن کوئی ایسی ہے جس کا ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتی ہے، کرایہ دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور وہ اپنے ذاتی گھر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے۔ کسی کو علاج کروانے کے لیے مالی مشکلات درپیش ہیں، کوئی بچوں کی اسکول فیس افورڈ نہیں کر پا رہی ہے، یا کسی کو منتھلی گروسری کرنے کے لیے مالی مشکلات کا سامنا ہے، ہسبینڈ کی تنخواہ اتنی کم ہے، مطلب جو بھی اس کے علاوہ بھی جتنی بھی مالی مشکلات ہیں، یہ تو میں نے 2-3 بتائی ہیں نا، جتنی بھی مالی مشکلات ہیں یہ وظیفہ ان سب مالی مشکلات کے لیے ہے۔ اچھا یہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے؟ یہ وظیفہ یا تو آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد ابھی ٹائم نہیں ہے، گھر میں جیسے ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، کسی کے ہسبینڈ آ رہے ہوتے ہیں، کھانا وانا دینا ہے یا گھر کے کام سمیٹنے ہیں، تو اس وقت پھر آپ یہ وظیفہ نہ کریں، کیونکہ اس وظیفے میں نا آپ نے کنسنٹریشن رکھنی ہے، مطلب اس وظیفے کو آپ نے سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے اپنے بیڈ پر بیٹھیں تو آپ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر آرام سے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اس کے
کے لیے جائے نماز پر بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب رات کو سارے گھر والے سو جائیں، ویسے تو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، اگر گھر میں سکون ہے، خاموشی ہے، شور نہیں ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے اور آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، نہیں تو پھر رات کو سونے سے پہلے بیڈ پر جہاں پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں یا کسی اکیلے کمرے میں یا کسی صوفے پر 100 بار آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے اور 100 بار آپ نے یا مجیبو پڑھنا ہے۔ 100 بار یا وہابو، 100 بار یا مجیبو۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنی ہر مالی مشکل کے لیے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مالی مشکل کو انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، اب آپ پوچھیں گے یہ کتنے دن کے لیے کرنا ہے؟ یہ آپ نے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ 5 دن کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، 10 دن کر لیا اب تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ آپ نے کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مالی مشکل کو، آپ کی ہر مالی پریشانی کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز ضرور پڑھا کریں، میں اپنے ہر ولاگ میں بتاتی ہوں، لیکن جو لوگ بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں نا، وہ پلیز کوشش کریں کہ 5 نہیں تو کم از کم 1 یا 2 یا 3 نمازیں تو پڑھ لیں نا، مطلب سٹارٹ تو کریں نا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے تو 5 وقت کی بھی پڑھنی شروع کر دیں گی۔ بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔